اپنے شکم مادر میں تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. تمہارے بزرگوں نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی، کیونکہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا. ابھی آپ ماں کے پیٹ کے اندر تھے. ظاہر ہے ایسی حالت میں شروع سے ہی یہ ایسا چل رہا تھا کہ لوگ زیب و زینت نہیں کرتے تھے، تو آپ بھی زیب و زینت نہیں کرتی تھی، لیکن جسم سے خوشبو آتی تھی. تو حضرت عبد المطلب فرمایا کرتے تھے، بیٹی اتنی زیادہ خوشبو کا استعمال نہ کیا کرو. تو آپ فرمایا کرتی تھی، ابا جان میں نے تو کبھی خوشبو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہ اس محبوب کی برکتیں ہیں جو میرے پیٹ کے اندر موجود ہیں. جب سے یہ آئے ہیں میرے وجود سے خوشبوئیں جو ہے وہ اٹھتی ہیں، اور میں جب کام کرنے لگتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کوئی میرا ہاتھ بٹا رہا ہے. یہاں تک کہ میں کنویں کے اندر جب ڈول ڈالتی ہوں پانی نکالنے کے لیے، تو میں ایسے ڈول پھینکتی ہوں تو پتہ نہیں چلتا کہ ڈول نیچے کیا ہے یا پانی اوپر آیا. پانی نیچے سے خود بخود جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے. یہ ان کے وجود کی برکتیں ہیں. جب نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت ہوا، آپ دنیا میں تشریف فرما ہونے لگے. وہ وقت مقرر جو اللہ نے کیا ہوا تھا وہ وقت آ گیا. اللہ کے محبوب دنیا میں آنے لگے تو آپ کی دایا حضرت ام شفا فرماتی ہے کہ صبح کے اندھیرے جا رہے ہیں، آج ہے صبح کی روشنی آ رہی ہے، رات کے اندھیرے چھٹ رہے ہیں. آہستہ آہستہ اندھیرے جا رہے ہیں اور روشنیاں آ رہی ہیں، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے. ایسا ماحول اور ایسا وقت بنا ہوا ہے، اور اس روشنی کے اندر جو صبح کی روشنی آ رہی ہے اور رات کے اندھیرے جا رہے ہیں، اس تھوڑے تھوڑے اندھیرے، اتنا اندھیرا ابھی باقی ہے کہ آسمان کے اوپر ستارے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ میں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے اندر ہوں. میں کیا دیکھتی ہوں، میری نظر آسمان کی طرف دیکھ پڑتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ آسمان کے ستارے بالکل حضرت آمنہ کے گھر کے اوپر آگے ہیں. فَأَخَافُ أَن يَقَعْنَ عَلَيَّ، فرماتی ہیں وہ ستارے اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے کہ مجھے اس بات کا خوف ہونے لگا کہ کہیں وہ اوپر گر نہ جائے. اس قدر ستارے جو ہے وہ قریب آ گئے. یہ غیر معمولی واقعات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے اوپر جو ہے وہ رونما ہوئے. پھر آپ کی والدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ خارج منی نور، کہ جب محبوب کی آمد کا وقت ہوا تو مجھ سے نور نکلا، اور اس نور کی روشنی کے اندر شام کے محلات مجھے نظر آئے. شام مکہ سے کتنا دور ہے، پھر مکہ سے شام کے درمیان کتنے رکاوٹیں ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں یہاں عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کیونکہ اپنے محبوب کی غلاموں کی حکومت وہاں تک لے جانی تھی اور دنیا والوں کو بتانا تھا کہ جو آنے والا محبوب ہے یہ غیر معمولی ہے. اس لیے فرماتی ہیں کہ اس نور کی روشنی میں مجھے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات جو ہے نظر آئے. اسی نے کہا تھا کہ جاگ نور و نور آئین حضور، دکھ مک گئے زمانے دے. آج کے اندر کمزوروں، بیواؤں، یتیموں، غلاموں کو عزتیں دینے والا محبوب تشریف لایا.